ہمارا جو سبجیکٹ ہے یا مضمون ہے وہ ببلیکل ہرمینوٹکس ہے، اور اس میں ہم نے جو لیکچرز یا اس کی جو تعلیم و تربیت یا تدریس کا آغاز کیا وہ اس چیز سے کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ بائبل مقدس کی تفسیر کرنا سیکھیں یا بائبل مقدس کو سکھانا سیکھیں یا اس کی منادی کرنا سیکھیں، آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ بائبل مقدس بطور کتاب کیا ہے۔ اور اس کے تعلق سے بہت چیزیں ہم نے کور کیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ گھر جا کر اس کو پڑھتے بھی ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور اپنے نوٹس کی دہرائی بھی کرتے ہیں، ریویژن بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو سٹارٹ میں بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ بائبل جو ہے وہ کتابوں کا مجموعہ ہے، لیکن یہ مجموعہ ہو کر بھی ایک کتاب ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو بائبل ہے یہ خدا کا الہام ہے، خدا کا سانس ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ میٹافوریکلی بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بائبل مقدس خدا میں سے نکلی ہے۔ اس میں جو باتیں ہیں، جو وعدے ہیں، جو ہدایات ہیں، جو ہاں بیٹھ جائیں، آج ادھر آگے بھی جگہ ہے یار، آپ آگے بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں جو تعلیم ہے اس کی، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا الہام ہے۔ 1400 سال کے عرصہ میں یہ کمپائل کی گئی۔ 40 مصنفین جو ہیں، تھینک یو، 40 مصنفین جو ہیں وہ اس کو جو ہے خدا نے ان کو یوز کیا، روح القدس کی تحریک سے انہوں نے اس کو لکھا، اور 3 اس کے حصے ہیں، تورا، نبیم اور کتوبیم عبرانی میں، اور اس کو اردو میں ہم جیسے شریعت کی کتاب اور انبیاء کے صحائف اور کتابیں۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بائبل کو پڑھنے کی امپورٹنس کیا ہے۔ کسی کو وہ 5 سوال یاد ہیں جو بائبل انسان کو، جو فلسفانہ طور پر انسان جن کی کھوج میں ہے یا جن کی جستجو میں ہے، بائبل ان سوالوں کے جواب دیتی ہے؟ جی ہاں، ویٹ کر لیں، میرے خیال وہ نا مائک لے لیں، وہ ریکارڈنگ میں پھر آ جاتا ہے۔ انسان کہاں سے آئے، انسان کون ہے، انسان کا اپنے ارد گرد کی دنیا سے کیا تعلق ہے، اور انسان کیوں وجود رکھتا ہے، ہاں جی اور انسان کدھر کو جا رہا ہے۔ ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، ونڈرفل، ویل ڈن بھائی صاحب۔ یہ وہ کویسچنز ہیں جن سے مختلف علماء اور فلسفیانہ رائے رکھنے والے لوگ لڑتے رہے، لیکن ہم اتنے بابرکت ہیں کہ ہم بائبل پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم کتاب کے لوگ ہیں، ہم خدا کی روح اور خدا کے لوگ ہیں، خدا کے روح کے بھی لوگ ہیں اور خدا کے کلام کے بھی لوگ ہیں۔ وی آر پیپل آف گاڈ اینڈ وی آر دا پیپل آف اسپرٹ۔ تو ان سوالوں کا جو ہے بائبل بڑے جامع اور بڑے زبردست طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے جواب دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بائبل کی ہم نے صداقت اور صحت پر بات کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایماندار کے لیے بائبل کیا ویلیو رکھتی ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ویلیو بائبل رکھتی ہے ایماندار کے لیے؟ اس کا کافی جامع انداز میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ بائبل جو ہے وہ ایماندار کے لیے کیا ویلیو رکھتی ہے۔ جی ہاں جی، آپ بیٹھ کے بھی بتا سکتے ہیں، مائک لے لیجیے۔ ہاں 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 گڈ ایوننگ سر۔ سر ایک تو سر بائبل روحانی ہتھیار ہے، ہاں پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہماری روحانی افزائش کے لیے جو ہے نا ہاں بائبل ضروری ہے۔ بالکل، پھر بائبل، اسپرچل گروتھ۔ جی، ہاں پھر بائبل سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کہ خدا بائبل کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ گڈ، ٹھیک ہے۔ فیصلہ سازی میں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ساری عمر فیصلے ہی کرتا رہتا ہے، چھوٹے فیصلوں سے لے کے بڑے فیصلوں تک۔ ہماری جو زندگی ہے وہ فیصلوں پر مبنی ہے،
آپ نے فیصلہ کیا ہم نے آج کلاس میں آنا ہے، آپ آ گئے، ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے شادی کرنی ہے، اس کے لیے لائف پارٹنر کیسا ہو، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اگر منسٹری کرنی ہے، کون سی کرنی، چرچ کہاں پہ پلانٹ کرنا ہے، خدمت کہاں کرنی، چرچ کون سے جانا ہے، یہ بڑے فیصلے ہیں. ان کا اثر، ان کا افیکٹ نہ صرف آپ پر ہوتا ہے بلکہ آپ کی فیملی پر، آپ کی نسلوں پر ہوتا ہے. تو بائبل گائیڈ کرتی ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس چرچ نہ جائیں جو گھر کے پاس ہو، اس چرچ جائیں جو بائبل کے پاس ہو. تو کئی دفعہ بہت سے لوگ اس چرچ چلے جاتے ہیں جو گھر کے پاس ہے، پر وہ جو گھر کے پاس والا ہوتا ہے وہ بائبل سے دور ہوتا ہے. آپ نے اس چرچ جانا ہے جو بائبل کے قریب ہے، جو خدا کے الہامی کتابوں کی دیے گئے عقائد پر بنیاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اینی ہاؤ، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ لوگ بائبل کیوں نہیں پڑھتے. ایک ریسرچ کہ میں نے شیئر کی تھی، اب میں اس میں نہیں جاؤں گا، ٹائم نہیں ہے آج کا ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے. چیزیں دہرانا. میں جب بھی ٹیچنگ کرتا ہوں، بی جی ایم میں، ایف جی ایم میں یا دیگر جگہوں پر جہاں بھی خدا موقع دے، میں ضرور دہراتا ہوں. کیونکہ اسٹوڈنٹ جب آتا ہے نا کلاس میں، تو وہ ایک بادل لے کر اپنے سر کے گرد آتا ہے. وہ پریشانیوں کا بادل ہے، گھر کی چیزوں کا بادل ہے نا، مسائل کا بادل ہے، نوکری پہ کوئی بات ہوگی، جاب پہ کوئی بات. اس بادل کے اندر سے خدا کے کلام کی کرن نکلنی چاہیے، وہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ کا مائنڈ ہے، یہ بہت پاورفل ٹول ہے. اس کی سائنس بھی اسٹڈی اگر کریں تو یہ خدا نے انسان کو بہت پاورفل ٹول دی ہے. تو اس سے آپ خدا سے اپنی عقل سے اور اپن پیار کر سکتے ہیں. لکھا نا اپنی طاقت سے، ہے نا، اپنی جان سے خدا سے پیار کر، لیکن لکھا اپنی عقل سے بھی خدا سے پیار کر. تو عقل سے مراد کیا ہے کہ اپنے مائنڈ سے بھی خدا سے پیار کر، اپنے نالج سے بھی خدا سے پیار کر. کیونکہ یسوع مسیح نے کیا اس عورت کو کہا تھا، سامری عورت کو، انہوں نے کہا تھا کہ تم تو اس خدا کی پرستش کرتے ہو جس کو تم نہیں جانتے، مگر ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایک چیز جو لاسٹ ٹائم ہم کور نہیں کر سکے تھے اور آج ہم اس پر بات کریں گے. اب آج تو میں ڈائیگرامس ڈرا نہیں کروں گا، لاسٹ ٹائم آپ نے یہ کر لی تھیں، اور اگر جنہوں نے نہیں کی تو وہ یہ فیس بک پیج یا یوٹیوب پہ جا کے اس لیکچر کو، آئی تھنک کہ اپلوڈ ہو گیا ہوگا میرا لاسٹ لیکچر، تو آپ جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم 6 فیزز پہ بات کی تھی. وہ 6 فیزز کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی باجی، میں کہتا ہوں دوسروں کو بھی موقع ملے. آپ فرسٹ آ گئی ہیں پہلی. ہاں جی، میں چاہتا ہوں وہ بھی بولیں جو پہلے نہیں بولے. ہاں جی 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 بتائیں، ایک فیز آپ بتا دیں، ایک یا 2. جی بھائی مائک لے لیجیے، وہ نا آپ نے سکھایا تھا کہ اس میں 6 مرحلوں کی کہانی ہے. پہلا جو تھا وہ تخلیق کا کام، ہاں جی، پھر اس میں انسان کا گناہ میں گرنا، ہاں ٹھیک ہے، پھر اس میں تھا تیسرے نمبر پر اسرائیل قوم، اور چوتھے نمبر پر تھا یسوع مسیح، اور 5ویں پر ابتدائی کلیسیا کا دور، اور پھر جو اینڈ ٹائم تھا لاسٹ. 6 نمبر. ٹھیک ہے. یہ کیا ہیں یہ 6 باتیں بھائی نے جو بڑی خوش اسلوبی اور خوبصورتی سے بیان کی ہیں، یہ کیا ہیں؟ واٹ آر دیز؟ یہ میٹا نیریٹو آف بائبل ہے. اگر کسی کو 1 منٹ میں آپ نے بتانا ہو کہ بائبل کس چیز کے بارے میں ہے تو آپ اس 6 فیزز کو بتا سکتے ہیں. آپ ریڈیمپٹیو ہسٹری یا خدا کی جو ہے نجات دینے کی جو تاریخ ہے، جس وے میں خدا نے نجات کے منصوبے کو مسیح میں مکمل کیا ہے، وہ بتا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں. اور ان کو فیزز میں منقسم کرنے کا وجہ یہ ہے کہ آپ آسانی سے خود بھی بائبل کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، آپ بائبل کی تب تک اچھے مفسر نہیں بن سکتے جب تک بائبل آپ نے خود نہیں ٹھیک سے سمجھے. کسی چیز کو کیسے ایکسپلین کریں گے جو خود آپ کو نہیں آتی؟ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ تفسیر کلام پڑھیں، آپ جو ہے وہ خدا کے کلام کو پڑھیں. اور بائبل کے بارے میں آج بھی میں سٹڈی جو کراؤں گا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ویک سے ہرمیونیوٹکس اور اس کے دیگر لیکچرز کا آغاز ہو جائے گا. پھر میں آپ کو اصول، ضوابط کیا ہے تفسیر کرنے کے وہ بھی سکھاؤں گا.
سو آج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبر ایک، لاسٹ ٹائم ہم نے کتنے فیزز کر لیے تھے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں 6 نہیں کیے تھے. میں اپنا لیکچر دوبارہ سن کر آیا ہوں, مجھے ایگزیکٹ پتہ ہے میں نے کہاں سے چھوڑا ہے. ہم نے 3 فیزز کیے تھے, ٹھیک ہے, 3 فیزز کیے تھے اسرائیل تک, اور ہم نے جو ہے چوتھا، پانچواں اور چھٹا فیز کرنا تھا. لیکن میں دوبارہ سے لے چلتا ہوں. آج کچھ مجھے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں آن لائن بھی پہلے جوائن کیا ہو, لیکن چونکہ فزیکلی میں آج انہیں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں تو میں ان کی محبت میں بھی فیز 1 سے شروع کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. سو بائبل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو میٹا نیریٹو کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ مارکر نہیں چل رہا, اٹس اوکے, جو چل رہا ہے وہ لے لیتے ہیں. بلیک مارکر ہے جو چل رہا ہے, یہ نہیں چل رہا. چلیں ٹھیک ہے, اسٹینڈ اٹھا لیجئے گا. میٹا نیریٹو, لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک چیز ایکسپلین کی تھی کہ نیریٹو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہانی, لیکن یہ وہ کہانی نہیں ہے جو بس ایک کہانی ہے یا جس کا حقیقت سے تعلق نہیں. جب ہم بائبل کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نیریٹو, اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے جو ہے وہ کس طرح سے مختلف ادوار میں کام کیا ہے, کس طرح سے خدا نے مسیح میں منصوبہ نجات کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. تو اس لیے جب ہم میٹا نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو ہم بائبل سٹوری کی بات کرتے ہیں, جسے سٹوری لائن آف دا بائبل بھی کہتے ہیں. اس میں پہلا فیز ہے, خدا نے سب سے پہلے جو بائبل ہمیں بتاتی ہے پیدائش کی کتاب سے, خدا نے تخلیق کا کام کیا ہے. خدا کے منہ کے کلام سے چیزیں وجود میں آئیں, اور جو تخلیق کے لیے ورڈ 12 عبرانی میں استعمال ہوا ہے اس کا میننگ ہے کریٹنگ آؤٹ آف نتھنگ. ایسا نہیں تھا کہ کوئی مادہ خدا نے لیا اور اس مادے کو استعمال کر کے دنیا بنائی, بلکہ 12 ورڈ کا مطلب جو عبرانی کے لیے تخلیق کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے خدا نے آؤٹ آف نتھنگ سے ایوری تھنگ بنائی, اور اس کے منہ کے دم سے, اس کے منہ کے کلام سے یہ سب کچھ جو ہے وہ تخلیق ہوا. اس نے انسان کو باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اس کی اسٹوورڈشپ کرے, اور اس کو مختار بنا کر خدا نے اس میں رکھا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے. سو یہ کریشن کے بعد ایک فیز اگلا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان گراوٹ گناہ کا شکار ہو گیا. دا میننگ از کہ انسان گناہ میں گر گیا. اور اب مجھے اسٹوری کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ سب میچور لوگ ہیں, جانتے ہیں. پیدائش 3 باب, تکوین کی کتاب 3 باب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ساری اسٹوری کا ذکر ہے. تو انسان نے جب شجر ممنوعہ ثمر ممنوعہ سے کھایا تو وہ گراوٹ گناہ کا شکار ہو گیا. بات پھل کھانے کی نہیں تھی, بات تابع داری کی تھی, نافرمانی کی ایشو تھا. اینڈ دین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب فال ہوا تو خدا نے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا. لیکن وہ کب چیز پوری ہوئی؟ جب خداوند یسوع مسیح آئے, کیونکہ انہوں نے پھر موت کو, قبر کو, ابلیس کو کچلا, اور موت کی بھی موت ہو گئی. سو فال, اور اس کے بعد ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اسرائیل وہ ہسٹری ہے. آپ کا پرانا عہد نامہ کیا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کیا ہے؟ جن لوگوں نے پوری بائبل پڑھی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں پرانا عہد نامہ کیا ہے؟ پرانا عہد نامہ ہسٹوریکل بکس ہیں, شاعری کی کتب ہیں, حکمتی ادب ہے نا, اس میں ہسٹری ہے, اس میں ہاں جی شریعت ہے, پینٹاٹیوک ہے, بزرگان دین کی باتیں ہیں. سو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہم کو اور کی سرزمین سے لیتا ہے اور پھر اس کو لے جاتا ہے. پھر پیدائش 12 پہلی دوسری تیسری آیت میں خدا اس کے ساتھ وعدے کرتا ہے, اور پھر خدا اس کو کووننٹ اس کے ساتھ باندھتا ہے, جس کو تھیولوجی میں ابراہمک کووننٹ کہتے ہیں. ابراہمک کووننٹ, کووننٹ کیا ہوتا ہے؟ عبرانی میں اس کے لیے لفظ بیریت ہے, اور اردو میں آسان زبان میں کیا ہوگا؟ عہد.
اور انگلش میں کیا ہے؟ کووننٹ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری قوم کیا ہوتی ہے؟ مصر کی غلامی میں جاتی ہے. خدا موسیٰ کھڑا کرتا ہے اور خدا ایک ڈیلیورر کے طور پر موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے اور وہ ان کو اس میں سے غلامی میں سے آزاد کرتا ہے. اور پھر جب موسیٰ کی وفات ہو جاتی ہے تو نون کے بیٹے یشوع کو خدا نے کھڑا کیا اور پھر اس طرح سے آگے وہ سٹوری چلتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ سلیمان کی ڈیتھ کے بعد، سلیمان بادشاہ کی ڈیتھ کے بعد جو کنگڈم ہے اسرائیل کا وہ 2 کنگڈمز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے نا، شمالی اور جنوبی. جنوبی کو کیا کہا گیا ہے؟ یہودا کی سلطنت ہے نا. اور جو شمالی کو کیا کہا گیا ہے؟ ناردرن کنگڈم کو اسرائیل کہا گیا ہے. تو جو شمالی جو ہے جنوبی جو سلطنت ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اور خدا سے دوری کی وجہ سے اور بت پرستی کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزائل میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسیری میں چلی جاتی ہے. اور کس کی اسیری میں جاتی ہے؟ نہیں، جو یہودا کی جو اسرائیل کی ہے وہ اسوری سلطنت میں جاتی ہے. ہاں، اسور جو ہے شاہ اسور کا حملہ ہوتا ہے اور یہ 8th سینچری قبل از مسیح کی بات ہے، 800 سال پہلے. اور جو جنوبی سلطنت ہے، جو سردرن کنگڈم ہے، وہ کس کی اسیری میں چلا جاتا ہے؟ وہ بابل کی اسیری میں چلا جاتا ہے. اور کتنی دیر بعد؟ 150 سال بعد، تقریباً 150 سال بعد. 70 سال کی تو اسیری ہے، وہ واپسی ہوگی ہے نا. سو یہ ہسٹری آپ کو پتا ہونی چاہیے. یو مسٹ لرن دیز تھنگس. سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسیری میں چلے جاتے ہیں، جو اسرائیل ہے شمالی سلطنت ناردرن کنگڈم، وہ اسیرینس یا اسوری جو ہے اس کی غلامی میں چلے جاتے ہیں. جو سردرن کنگڈم ہے جس کو آپ جنوبی سلطنت کہتے ہیں یہودا، وہ بیبلونین یا بابل کی اسیری میں چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ملاکی پر جب اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اینڈ ہوتا ہے تو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس سے پھر نیا عہد بھی اسے کہتے ہیں یا نیا عہد نامہ بھی اسے کہتے ہیں، وہ اس کا آغاز ہوتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں جب وہ آتے ہیں تو جو یہودی ہیں وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو اسیری میں ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب اسوری اسیری نہیں ہے، بابلی اسیری نہیں ہے، اب روم کی اسیری. جب خداوند یسوع مسیح آئے ہیں، جب ان کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی کرسمس سیزن ہے، آپ لوگ ہے نا چرچیز میں پروگرام کرائیں گے، خادموں کو بلائیں گے، پھر وہ خادم آئیں گے، دیکھو ایک باری ہم لوگ اس پہ کلام بھی سنائیں گے. تو وہ کیا بتائیں گے؟ کئی پاسٹرز بتائیں گے نا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جس دور میں، شکریہ جی، جس دور میں جس ٹائم پیریڈ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس وقت خدا کے لوگ جو ہیں، جوئش نیشن جو ہے، وہ کس کی سلطنت کے انڈر تھے؟ رومن سلطنت کے انڈر تھے. اور پیگن سلطنت تھی. یہ پیگن کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ بت پرست. ٹھیک ہے. اب پہلی صدی عیسوی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہودی اپنے آپ کو اسیری میں ہی سمجھ رہے ہیں. اب اسوری تو نہیں ہے، بابلی تو نہیں ہے، لیکن رومن جو ہیں وہ ان کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو مذہبی آزادی تو ہے لیکن ایک حد تک، سیاسی ہے وہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو کرنا ہے رومن سلطنت نے کرنا ہے. اس دور میں خداوند یسوع مسیح کا پیدا ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے تخلیق کا کام ہوا، خدا ادھر بھی ہے. گناہ میں جب انسان گرا، خدا ادھر بھی ہے، کیونکہ وہ وعدہ کار ہے کہ اس گناہ کا حل نکلے گا. جب اسرائیل اسیری میں گئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ خدا نے انبیاء کو کھڑا کیا ہے اور انہوں نے وعدے کیے ہیں، بتائے ہیں، نبوتیں کی ہیں کہ خدا کے وعدے تمہارے ساتھ ہیں. میکا نبی کا صحیفہ دیکھ لیں، حجی نبی کی کتاب دیکھ لیں، حبقوق دیکھ لیں، دانیل دیکھ لیں کہ ایک وقت آئے گا تم جاؤ گے، اپنے گناہ کی وجہ سے مار کھاؤ گے، بٹ یو ول کم بیک، گاڈ ول برنگ یو بیک، خدا آپ کو واپس لائے گا. تو وہ ساری اشارے جو ہیں، پوائنٹرز انہیں ہم کہتے ہیں ایکڈیمک زبان میں، وہ پوائنٹرز کس کی طرف ہیں؟ وہ کرائسٹ کی طرف. اگر پیدائش کی بات کریں کہ وہ ایک آئے گا جو تیرے سر کو کچلے گا، وہ پوائنٹر کس طرف ہے؟ یسوع کی طرف ہے. اگر آپ اسی طرح انبیاء کے صحائف میں دیکھیں تو وہ ایک آئے گا جو لادو کے بچے پہ سوار ہے،
جس کا شاہانہ داخلہ یروشلم میں ہوگا وہ بھی یسوع کی طرف ہے. کنواری حاملہ ہوگی, اس کے بیٹا پیدا ہوگا, وہ بیٹا کون ہے؟ وہ بھی یسوع کی طرف. سو آل دیز پروفیسیز آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ, پرانے عہد نامے کی جو نبوتیں ہیں, ان کی پوائنٹنگ ٹورڈز جیسس ہے, یہ کرائسٹ کی طرف ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کرائسٹ ہمسیلف, خداوند جب کلام مجسم ہوا تو وہ آتے ہیں. جب وہ آئے ہیں تو گو کہ وہ لوگ اسیری میں ہیں تو بھی کرائسٹ جو ہیں وہ ان کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے ابھی تک تمہیں نہیں چھوڑا. چاہے تم اسیری میں یا اسیریوں میں رہے ہو, تو جو خدا تب تمہارے ساتھ تھا اب وہ خدا نے تمہارے درمیان خیمہ لگا لیا, وہ کرائسٹ کی صورت میں آ گئے. اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی جب ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ صعود فرماتے ہیں تو وہ ایک ذمہ داری دے کے جاتے ہیں جہاں سے ارلی چرچ کا آغاز ہوتا ہے, ابتدائی کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے. اور خداوند کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس کو دیکھ رہے تھے, اے گلیلی مردوں, تم جس طرح ابن آدم کو جاتے دیکھتے ہو اسی طرح آتے بھی دیکھو گے. لیکن وہ جو آئے گا اب دوبارہ, جب اس کی سیکنڈ کمنگ ہوگی, گلوریس کمنگ ہوگی, اس سے پہلے اس نے چرچ کو ایک ذمہ داری دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم نے انجیل کی بشارت کرنی ہے. اب وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ چرچ آج وہ بشارت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کا جواب میں نے نہیں دینا, اس کا جواب آپ لوگ, آپ میں سے کوئی پاسٹر ہے, کوئی فیملی پرسن ہے, کوئی لے مین ہے, یہ جواب آپ نے دینا ہے کہ جو ذمہ داری خداوند ہمیں دے کے گئے تھے وہ ہم کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. کس طرح کر رہے ہیں, کتنی کر رہے ہیں, یہ اب آپ کو پتہ ہے. سو خداوند نے جو ہے وہ رسپانسبلٹی دی. اب رسپانسبلٹی یا ذمہ داری جب ملتی ہے, اس کے ساتھ اختیار نہ ملے تو پھر ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. اب میں آپ کو اپنی کمپنی میں ہائر کر لوں لیکن آپ کو اختیار نہ دوں تو آپ کی تو بات ہی کوئی نہیں سنے گا. تو وہ اختیار اور وہ زور اور طاقت دینے کے لیے عید پینتیکوست پر روح القدس کا نزول ہوتا ہے, کیونکہ ہولی اسپرٹ کے بغیر نہ تو مسیحی زندگی گزرتی ہے نہ مسیحی خدمت ہوتی ہے. اگر آپ کہہ لیں کہ آپ اپنے زور, اپنے نالج اور اپنی ڈگریوں کی بنیاد پر کام کر لیں گے تو روح القدس کے بغیر ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, تو نہ تو وہ رسول روح القدس کے بغیر کچھ کر سکے تھے, نہ آج ہم کر سکتے. تو دے نیڈیڈ, ان کو کمیشن تو مل گیا تھا, ارشاد اعظم تو مل گیا تھا, لیکن اس کی تکمیل کے لیے جو زور اور طاقت تھی وہ عید پینتیکوست پر پاک روح کے نزول سے ملی تھی. اور پھر خداوند نے خود کہا تھا کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. قوت کے لیے یونانی لفظ ڈونامس ہے, جہاں سے انگلش کا لفظ ڈائنامائٹ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, خدا جو ہے رسلا کو کھڑا کرتا ہے, رسول کھڑے ہوتے ہیں, وہ خطوط لکھتے ہیں, چرچ پلانٹنگ کرتے ہیں. کتنے مشنری دورے کیے تھے پولس نے؟ ہاں جی, چوتھے کے پلان میں تھا لیکن وہ ہوا نہیں تھا, پھر اسے شہید کر دیا. کون سا آخری خط تھا جس کے بعد وہ شہید ہوا تھا؟ ہاں کون سا؟ نہیں یار, دوجا بھی ہے. دوسرا تیموتھیوس جب اس نے لکھا تھا نا, اس کے بعد وہ شہید ہو گیا تھا. اور اس خط میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں رسول اور ابتدائی کلیسیا کا دور جب گزرتا ہے تو کون سا دور آیا؟ چرچ ایج, جسے تھیولوجینز کہتے ہیں, کلیسیا کا دور ہے. یہ وہ میری بہنوں بھائیوں دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. میرا یہ ساری ہسٹری بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ جب کلام سناتے ہو, یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, جب پریچ کرتے ہو, سنڈے اسکول ٹیچر ہو, بچوں کو سکھاتے ہو, پاسٹر ہو, ہر سنڈے کلام سناتے ہو اپنے چرچ میں, حوالہ جہاں سے لو نا, آپ کو پتا ہو کہ وہ حوالہ جہاں سے لیا ہے, یہ 6 فیزز میں سے وہ حوالہ کہاں سے لیا. اگر آپ انبیاء میں سے حوالہ لیتے ہو, ابھی بڑے لوگ یسایہ 9 پہ بات کریں گے, یسایہ 7:14 پہ بات کریں گے, یسایہ 9:6 پہ بات کریں گے, کیوں؟ سیزن ایسا. تو آپ جو حوالہ لے رہے ہو آپ کو پتا ہو کہ بائبل کی سٹوری لائن میں سے میں کہاں سے حوالہ لے رہا ہوں. آپ کہاں سے حوالہ لے رہے ہیں؟ انبیاء کی کتب سے, یسایہ نبی کے صحیفے سے. تو جب آپ وہاں سے حوالہ لے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسے پریچ کریں گے, کیا تفسیر اس کی کریں گے کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا تو ہم یسایہ تک پہنچے, پر یسایہ جو نبوت کار ہے وہ ہمیں یسوع تک لے جا رہی ہے. جب یسوع تک پہنچیں گے
تو آپ اس کلیسیا یعنی آج کے دور تک پہنچیں گے اور یوں آپ ایک اچھا پیغام تیار کر سکتے ہیں. کہ تسی حوالہ لے لو, تانوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ سٹوری لائن کی ہے, اسی حوالہ جتھوں لیا ہے, خدا اوتھے کی کر رہا ہے, خدا اس فیز میں کیا کر رہا ہے, تو آپ کیسے خدا کا کلام پیش کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ تواریخ میں سے یا یشوع کی کتاب میں سے حوالہ لیتے ہیں تو وہ کہاں سے ہے؟ کیسے پریچ کریں گے اس پہ؟ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, ٹھیک ہے, دن رات تجھے اس کا دھیان و اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. اب وہ جلدی اس سے کیا کرتے ہیں, جو خادم ہیں جو کلام سناتے ہیں وہ جلدی سے بتا دیتے ہیں جی روز بائبل پڑھا کریں, یہ بائبل آپ کے منہ سے نہ ہٹے. اور بھائی پہلے یہ تو بتا دو کہ یشوع کو خدا نے کیوں کہا تھا, پہلے وہاں سے تو ایکسپلین کرنا شروع کرو, اس کے بعد ہمیں یہاں تک لاؤ. آپ بیچ میں بڑے فیزز چھوڑ گئے ہو. سو دیٹ از دا ریزن آئی ایم ایکسپلیننگ یو دیز فیزز. یہ وجہ ہے کہ میں یہ ٹائم جو لگا رہا ہوں, میں اس لیے لگا رہا ہوں, میں آؤں میں تفسیر کی ڈیفینیشن بتاؤں, تفسیر کے اصول سناؤں, 20-22 اصول ہیں, اس کے بعد جی باسی کورس ہو گیا, ختم ہو گیا. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی فرم فاؤنڈیشن ہو, آپ ہرمیونیوٹکس کو سمجھیں صحیح طرح, کہ آپ کو پتا ہو جب آپ حوالے کا چناؤ کریں گے. آگے چل کر لیکچرز آئیں گے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن مواقعوں پر کن حوالوں کو پریچ کرنا ہے. اب لاسٹ ٹائم جب میں علم الآخرت پڑھا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ بہت سے لوگ جنازوں پر جاتے ہیں تو وہ پریچ کرتے ہیں, جو شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بہن ہے یا بھائی ہے, وہ پریچ کرتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا, تو یہ بھائی نے اچھی کشتی لڑ لی. تو آپ کو کیسے پتا ہے اس کی کشتی جو لڑی ہے وہ اچھی تھی؟ کیا پتا اس نے کشتی نہیں لڑی, تو کیا پتا جو لڑی ہے وہ اچھی نہیں تھی. لیکن آپ نے, اب وہ بات تو پالوس اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, آپ وہی بات اپلائی اس مردے پہ کر رہے ہیں اور ہر بار کر رہے ہیں. اگر تو شخص راست باز ہے, ہی از اے رائچس مین, اور چرچ اس کی گواہی دے رہا ہے وہ راست باز ہے, آپ نے اس کی زندگی میں روح کے پھل دیکھے ہیں, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. تو اب جو کوئی کشتی نہیں صحیح لڑا, آپ اس کو بھی کہی جا رہے ہیں یہ اچھی کشتی لڑ کے مرے, تو وہ تو پالوس کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں, آپ اس پہ اپلائی کر رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی خاموشی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور کہتے ہیں 2 وجہ ہوں اسٹوڈنٹس خاموش ہوں نہیں, یا تو سارا ہی سمجھ آ رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں آ رہا. آئی ہوپ کہ پہلا آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو بہت سے کچھ حوالہ جات ہوں گے جو میں اپنے اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا, جو پاکستان میں دل کھول کر غلط پریچ کیے جاتے ہیں. تو یہ میں مثالوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چرچ ایج کے بعد کون سا ایج آتی ہے؟ اینڈ ٹائم, جس پر ایک پورا میرا کورس ہے, اس پر میں نہیں بتاؤں گا. یوٹیوب پہ جائیں, BGM بائبل کالج چینل کے اوپر میرا کورس ہے, 14-15 لیکچرز ہیں تقریباً, وہ جا کے دیکھیں علم الآخرت کے بارے میں. لیکن میں بس اتنا بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو رسالتی دور, کلیسیائی دور اور آخری دور, اس کے درمیان میں چرچ کا دور ہے, آپ اس میں رہ رہے ہیں. اس لیے جب پیغام سنائیں تو بائبل میں سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ ہم جہاں سے حوالہ لے رہے ہیں وہ کس دور میں سے ہم بات کر رہے ہیں, اور پھر کس دور کی طرف بتا رہے ہیں, اور کس دور کے لیے ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے. میں کئی چرچز کو جانتا ہوں جہاں پہ 6-6 مہینے گزر جاتے ہیں, یسوع کی آمد ثانی پہ کلام ہی نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ کئی چرچز کے لوگ مجھے کہتے ہیں سر جی ہمارے چرچ میں تو آمد ثانی پہ بولا ہی نہیں جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, کم سے کم مہینے میں 2-4 مہینوں میں ایک بار تو کم سے کم یہ بتایا جائے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کیسے ہوگی, کب ہوگی, کس طرح ہوگی, یا اس کی نشانیاں کیا ہوں گی, یا اس سے پہلے کیا ہوگا. آپ بات فالو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. آج ہم دیکھیں گے ایک نیا مضمون اسی کے انڈر بیبلیکل ہرمینوٹکس میں, اور اس کا ہے بائبل مقدس جو ہے اس کی فارمیشن کیسے ہوئی ہے, فارمیشن آف دا بائبل. اس کی تشکیل کہہ لیں, یا اس کو کتابی صورت جب دی گئی اسے فارم کیسے کیا گیا, تو فارمیشن آف دا بائبل. خداوند یسوع مسیح کے دور میں پرانے عہد نامے کو تب بھی خدا کا کلام ہی مانا جاتا تھا, اور یسوع مسیح کی باتوں اور یسوع مسیح کے کاموں کو بھی پھر ریکارڈ کیا گیا, جن کو ہم اناجیل کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے اناجیل کیا ہیں تو آپ لوگوں کو بتائیں
یسوع مسیح کی ذات، یسوع مسیح کے کام اور یسوع مسیح کی باتوں کا جو ریکارڈ ہے وہ گاسپلز ہیں. آئیڈینٹی آف کرائسٹ، ورڈز آف کرائسٹ اینڈ ورکس آف کرائسٹ، دس از دا گاسپلز. یہ گاسپلز ریکارڈڈ صورت میں جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. انجیل بطور بشارتی ڈیفینیشن اس کی کیا ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور مرا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. یہ بشارتی ڈیفینیشن ہے. ہسٹوریکل ڈیفینیشن گاسپلز کیا ہیں؟ ہسٹوریکلی گاسپلز کیا ہیں تاریخی اعتبار سے؟ بشارتی اعتبار سے بتا دی. تاریخی اعتبار سے کیا ہیں؟ تاریخی اعتبار سے یسوع کی ذات، یسوع کی باتیں اور یسوع کے کاموں کا ریکارڈ گاسپلز ہے. اور متی، مرکز، لوکا، یوحنا، اناجیل اربع انہی چیزوں پر محیط ہیں. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائبل مقدس کی سٹوریز یا خدا کلام جب نازل کرتا تھا، جو انبیاء اس کو ریکارڈ کرتے تھے، یا آثار قدیمہ میں ہم اس کو دیکھتے ریکارڈ کیا جاتا تھا، تو پتھروں پر بھی چیزیں لکھی جاتی تھیں. اور کئی چیزیں جو ہیں وہ جانوروں کے چمڑے پر بھی لکھی جاتی تھیں. اور اس کے بعد جب تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی، ترقی کی لوگوں نے، تو مصر میں دریائے نیل کے کنارے پر اگنے والی ایک جھاڑی ہوتی تھی جسے پپائرس کہتے تھے. وہ پپائرس کو گیلا کر کے اور اس کو آٹے کی طرح جیسے گوندھ کر ایک پیپر بنا کر بھی اس پر بائبل کی باتیں لکھی گئیں. تو پپائرس پر بھی چیزیں لکھی جاتی تھی. آپ کے پاس تو شکر کریں پاکستان بائبل سوسائٹی کا کہ انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے آپ کو بائبل فراہم کر دی ہے. پرانے دور میں لوگوں کے پاس اس طرح سے کلام نہیں ہوتا تھا. وہ تماروں کی صورت میں ہوتا تھا، جانوروں کی کھالوں کی صورت میں ہوتا تھا، پتھروں پر بھی لکھا گیا. شریعت پہاڑوں پر چھپی ضرور ہے پر شکر ہے کسی سے چھپی نہیں ہے. جو پرانا عہد نامہ ہے یہ عبرانی زبان میں لکھا گیا مینلی. لیکن پرانے عہد نامے میں کچھ حصے ایسے ہیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی پرانا عہد نامہ عبرانی میں ہے، نیا عہد نامہ یونانی میں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نیا عہد نامہ پورا یونانی میں ہے، لیکن پرانے عہد نامے کے کچھ حصے آرامی زبان میں تھے جسے آپ ایرمک کہتے ہیں. اور وہ حصے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے تھے. مینلی جو پرانا عہد نامہ ہے وہ عبرانی میں تھا، لیکن کچھ حصے جو ہے آرامی میں تھے. اس میں پیدائش 31:47 کوئی پڑھے گا ذرا؟ پیدائش 31:47. تھوڑے مشکل نام آئیں گے دو جگہوں کے. ایک جگہ کا نام آپ کو پتا ہے، دوسری کا نہیں. پیدائش 31:47. میرے پاس کافی حوالے ہیں لیکن میں سارے نہیں پڑھوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے، تو بس ایک پڑھ دیں. ہاں جی. خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور لابن نے اس کا نام یجر شہدو تھا، اور یعقوب نے جلاد رکھا. یجر شہدو. یہ جو یجر شہدو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آرامی ورڈ ہے. جلاد گلیڈ انگریزی میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ورڈ ہے یہ آرامی ہے. تو پیدائش 31:47 میں بیٹھ جائیے، دو جگہوں کے ناموں میں سے ایک جگہ کا نام آرامی میں ہے. اس کے بعد یرمیہ 10 باب اس کی 11ویں آیت آرامی میں ہے. اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ آرامی میں ہے. اس کے بعد دانیل نبی کے صحیفے میں
تقریباً 6 ابواب آرامی میں ہیں۔ عزرا کون تھا؟ عزرا کاہن تھا۔ تو عزرا کاہن جو ہے، عزرا کی کتاب کے کئی ابواب آرامی میں ہیں، اور نہ صرف پرانے عہد نامہ میں آرامی کو ریکگنائز کیا گیا، بلکہ نئے عہد نامہ میں بھی آرامی کے کچھ ورڈز یسوع مسیح نے بھی بولے۔ مثال کے طور پر مرکس 5واں باب اس کی 41ویں آیت میں یسوع جب اس چھوٹی بچی کو شفا دینے اس کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تلیتھا کومی، چھوٹی بیٹی اٹھ۔ تو یہ جو لفظ ہے تلیتھا کومی، یہ بھی آرامی ہے۔ مرکس 5:41۔ اس کے بعد یسوع مسیح جب ایک شخص کو شفا دیتے ہیں مرکس 7:34 میں، تو اس کو کہتے ہیں افتح، یہ بھی آرامی میں۔ اس کے بعد متی 27، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 27 میں بہت مشہور ہے، جو 7 صلیبی کلمات میں سے ایک ہے، ایلی ایلی لما، ہاں جی یہ بھی آرامی ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے مینلی جو زبان بولتے تھے وہ آرامی تھی، لیکن ان کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ یونانی میں لکھا گیا ہے، اور وہ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ اس وقت تک یونانی یہ ایسی زبان بن چکی تھی جو عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی تھی، یہ لنگوا فرینکا ہو چکی تھی۔ تو بائبل مقدس کی جب تشکیل یا فارمیشن کی گئی تو پرانے عہد نامہ کی کتب کو لیا گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں اناجیل کو، خطوط کو لیا گیا، اور اس طرح سے بائبل کو فارم کیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے، یہ فارمیشن کے انڈر ہی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ببلیکل کینن۔ لکھ لیں، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ببلیکل کینن اصل میں عام سادہ فہم زبان میں ببلیکل کینن کیا ہے؟ ببلیکل کینن وہ فہرست ہے ان کتابوں کی جو بائبل مقدس میں شامل کی گئی ہیں۔ تو یہ جو کینن ورڈ ہے یہ یونانی زبان کے لفظ کانون سے نکلا ہے، اور عبرانی زبان کے لفظ کانے سے نکلا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ کینن کا ریڈ ہے، یعنی ایک ایسا آلہ جس سے چیزوں کو معیار ان کا پیمانہ نہ پا جائے۔ تو یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا بائبل کے لیے یا بائبل میں شمول کتابوں کے لیے؟ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ببلیکل کینن تاکہ یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ کون سی کتب ہیں جو مفسرین اور علماء نے متفقہ رائے کے ساتھ تاریخ کلیسیا کی روشنی میں بائبل کا حصہ ان کو مانا ہے۔ اس لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کینن الگ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کینن الگ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کینن سے کیا مراد ہے کہ پرانے عہد نامہ کی کتب جو بائبل کا حصہ بنی، اور اینٹی نیو ٹیسٹمنٹ کینن کیا ہے؟ نئے عہد نامے کی وہ کتب جو بائبل کا حصہ بنی، یعنی پرانے عہد نامہ کی 39، اس کی 27، کل ملا کے 66 ایٹ لیسٹ جو پروٹیسٹنٹ بائبل میں ہے۔ اور اوٹی کینن اور اینٹی کینن مل کر ببلیکل کینن بناتے ہیں، یعنی پرانے اور نئے عہد نامہ میں جو کتب شامل کی گئیں جن کو رسولوں کی بکس، جن کو تاریخ کلیسیا کی روشنی میں
اور علماء کی روشنی میں اور خدا کی ہدایت کے مطابق مانا گیا کہ یہ وہ کتب ہیں جو خدا کے کلام کا حصہ ہوں گے۔ اب آپ اگر کہیں کہ ایک پاسٹر کلام سنا رہا ہے، اس کا کلام بڑا اچھا لگا ہے، تو اس کے کلام کے اوپر ایک بک لکھ کر ہم بائبل کا حصہ بنا دیں تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ 66 کتابوں کا مطلب 67 کتابیں نہیں، 66 کا مطلب 66 ہے۔ ببلیکل کینن ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ 66 کتابوں پر کینن کلوز ہو گیا ہے۔ جتنا مرضی کوئی کچھ آ کر کہہ لے، 66 ہی رہیں گی، 67 نہیں بنے گی۔ یہ کینن اولڈ ٹیسٹمنٹ کا کلوز ہوا، نیو ٹیسٹمنٹ کا کلوز ہوا، اور ان کتب کے ساتھ کلوز ہوا جن کو آج ہم اپنی پروٹسٹنٹ بائبل میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں ہوا، کچھ علماء کو میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں پرانے عہد نامے کے کینن کو فائنلائز ہونے کے لیے، حتمی صورت اختیار کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں لگا، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ کینن کی کیننائزیشن کو بڑا ٹائم لگا، اور اس کے اوپر کاؤنسلز بیٹھی، کاؤنسل آف ہپو بیٹھی، کاؤنسل آف کارتھیج بیٹھی، بشپوں کی کاؤنسلز بیٹھیں، اور پھر جا کر یہ چیزیں طے پائیں۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا مضمون چرچ ہسٹری نہیں ہے، ورنہ میں ان کاؤنسلز کے بارے میں آپ کو پڑھاتا۔ میرا مضمون ہرمینوٹکس ہے، مجھے اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ صرف بتانے کا یہ مقصد ہے کہ کیننائزیشن آسان نہیں تھا، لیکن خدا کے پاک روح نے اپنے لوگوں کی مدد کی کہ وہ بائبل مقدس کو 66 کتابوں کے طور پہ حتمی صورت دے سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ فائنلائز کیا، ان کے مائنڈ میں کچھ تو باتیں ہوں گی، کچھ تو آلہ، کچھ تو پیمانہ، کچھ تو ناپنے کی چیز ہوگی، کچھ تو ہوگا جس کی بنیاد پر کتابیں شامل کی گئیں۔ برناباس کی انجیل کیوں نہیں شامل کی گئی؟ منسی کی دعا کیوں نہیں شامل کی گئی؟ یہ بھی تو تاریخ کے ڈاکیومنٹس ہیں۔ پریئر آف منسی کیوں نہیں شامل کی گئی؟ گاسپل آف برناباس کیوں نہیں شامل؟ ڈاونشی کوڈ مووی بنی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک تو وہ تصویر جو ہے پاک شراکت کی، اس کے اوپر ایک اعتراض کوئی اٹھایا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور اعتراضات بھی تھے۔ تو کیوں نہیں یہ ساری جو ہے اناجیل یا باتیں شامل کی گئیں؟ کیونکہ جو 5 باتیں میں پڑھانے لگا ہوں آپ کو، یہ اس پر پوری نہیں اترتی تھی۔ تو 5 مین چیزیں تھیں کسی بھی کتاب کو شامل کرنے کے لیے، بائبل کی فہرست مسلمہ کا حصہ بنانے کے لیے، وہ 5 باتیں تھیں جن کو دیکھا گیا، اور جو کتاب ان پہ پوری نہیں اترتی تھی اس کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اور وہ 5 باتیں کون سی تھیں؟ نمبر 1، اگر کوئی کتاب کسی نبی نے، جو خدا کا نبی ہے، اس نے لکھی ہو، یا رسول نے لکھی ہو، یا کسی ایسے شخص نے جو رسولوں میں سے، جو وہ رسول تھے 12 رسول، ان میں سے کسی کے ساتھ رہا ہو، اس نے لکھی ہو، اس کو، آپ لوگ ادھر توجہ کریں، اس کو ببلیکل کینن کا حصہ بنایا جائے گا۔ کیا میں نے کہا؟ اگر کوئی بک نبی نے، پرانے عہد نامے کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، کہ خدا کے چنیدہ بلائے ہوئے چوزن پروفٹ نے، یا کسی رسول نے، یا مسیح کے ان 12 رسولوں میں سے کسی قرابتی شخص نے لکھی ہو، وہ اس کینن میں شامل ہوگی۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے لوکا طبیب تھا یا رسول تھا؟ تو اس کی انجیل کیوں شامل کی گئی؟ ٹھیک ہے۔ So number 1 point, if it is written by a prophet or apostle of somebody who is in association with the apostle, وہ بک شامل کی جائے گی۔ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے جی یہ کتاب بھی تو شامل بائبل میں ہو سکتی، آپ یہ کہیں گے جی ہمارے پاس کیننائزیشن کی اسٹڈی ہے، اور ہمارے پاس یہ پروسیس ہے کہ اس پروسیس کو دیکھ کر ہم نے دیکھنا ہے فہرست مسلمہ کا حصہ کون سی کتاب ہے۔ دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ، اچھا اس کے لیے حوالے لکھ لیں پہلے پوائنٹ کے لیے، عبرانیوں 1 باب
پہلی آیت, ہاں اگلے زمانے میں خدا نے حصہ بہ حصہ, ہاں جی, نبیوں کے وسیلے سے معرفت کلام کی, لیکن اس کے بعد زمانے کے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کی. ٹھیک ہے, تو بھائی کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, کلام سے یہ بھرے ہوئے ہیں, ہیلپ کر دیتے ہیں آیتیں بولنے میں. سو عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت, اور پھر دوسرا پطرس پہلا باب 20 سے 21 آیت. ٹھیک ہے جی, یہ پہلے پوائنٹ کا 2 حوالے میں نے آپ کو بتایا. دوسرا پوائنٹ, کیا مصنفین یا مصنف جس کی کتاب کو آپ بائبل میں شامل کر رہے ہیں, کیا خدا بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کرو. ٹھیک ہے, ہاں جی میں کرتا ہوں. کیا جس مصنف کی کتاب کو آپ شامل کر رہے ہیں فہرست مسلمہ میں, ببلیکل کینن میں, کیا خدا بھی اس مصنف کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے؟ آر یو ود می؟ یہ چیزیں تھوڑی ٹیکنیکل ہیں بٹ اٹس اوکے. خدا کے ہمیں نالج میں آگے بڑھنا ہے اب, ہے نا. تو کیا اس کے اوپر حوالے دیکھ لیں تاکہ اور کلیئر ہو جائے, کیونکہ دیکھیں اگر خداوند یسوع مسیح کی باتوں کاموں کو شامل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ کلام اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ وہ تھا بھی خدا کی طرف سے. آئیے دیکھیے اعمال 2 باب 22 آیت. 3 حوالے ہیں لیکن وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ایک حوالہ دیکھیں. اعمال 2:22 پڑھیے گا, جو بھی نکال لے. خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے, اے اسرائیلیو, یہ باتیں سن کر یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا. اچھا, کس کی طرف سے؟ کسی انسان کی طرف سے تو نہیں, یا کوئی اسکالر کا نام تو نہیں لکھا, یا کوئی نبی کا نام تو نہیں لکھا, کس کا؟ بس ٹھیک ہے, تھینک یو. کس کا نام لکھا ہے؟ خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے, سو وہ شخص کی باتیں کام وہ خدا خود کنفرم کر رہا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے. خدا کا کلام خود اس کی تصدیق دے رہا ہے. تیسری بات, اچھا اس کے حوالے میں لکھوا دیتا ہوں. یوحنا 3:2, یہ یوحنا کی انجیل ہے, خطوط نہیں. یوحنا 3:2, اعمال 2:22 اور عبرانیوں 2:3. یوحنا 3:2, اعمال 2:22, عبرانیوں 2:3. تیسری بات, کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کتاب کو بائبل مقدس کی کتب کا حصہ سمجھیں گے؟ کیا یہ کتاب جو شامل کی جا رہی ہے یہ بائبل کے اوور آل پیغام کے متنازع ہے یا یہ اس سے مترادف ہے؟ کیا یہ اس کے خلاف ہے یا اس کے مطابق ہے؟ سو یہ چیز دیکھی گئی کہ جب پرانے یا نئے عہد نامے کی کتب کو بائبل کا حصہ بنایا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ جو کتب شامل کی گئی ہیں وہ کتب لکھی کسی اور نے, کسی اور دور میں لکھی ہیں, کسی اور ٹائم میں لکھی ہیں, کسی اور شخص نے لکھی ہیں, لیکن بات وہی کر رہی ہیں جو بائبل کی باقی کتابوں کے بارے میں ہو رہی. ان کا یونیفائنگ تھیم ہے, ان کے اندر لڑائی نہیں ہے, ان کے اندر یکجہتی اور یگانگت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ پولس رسول کے خطوط پڑھیں اور اناجیل پڑھیں تو اناجیل اگر کہہ رہی ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو پولس رسول بھی یہ کہہ رہا ہے یسوع مسیح ہمارا منجی اور جو خدا کا بیٹا ہے. ان میں آپس میں تصادم نہیں ہے, ان میں آپس میں ہم آہنگی ہے. سو یہ دیکھا گیا کہ یار تسی کوئی کتاب پڑھ کے بائبل دا حصہ بنا رہے ہو, پہلے یہ تے دیکھ لو کہ وہ کتاب جو ہے وہ اس کے متضادانہ رائے رکھ رہی ہے دوسری کتب کے یا مترادفانہ رائے رکھ رہی ہے دوسری کتب کے.
تو کسی ایسی کتاب کو ہم کیوں حصہ مان لیں؟ وہ اکیلی ہی کتاب وہ باتیں کر رہی ہے اور پوری بائبل وہ باتیں نہیں کر رہی، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ وہ بائبل کی کتاب ہے؟ 66 کتابیں ایک طرف اور وہ ایک طرف. آر یو ود می؟ سو یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ وہ کیا جو ہے کتاب جو شامل کی جا رہی ہے وہ یونیفائنگ تھیم کے ساتھ چلے. وہ بندہ کسی اور دور کا آ کہیں اور سے رہا ہے نا، لیکن داؤد کس دور میں آ رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کس دور میں ہو رہی ہے، لیکن داؤد اس وقت یسوع کے بارے میں کہہ رہے یار مجھے بیلوں نے گھیر لیا لیکن میرا جسم سڑنے کو نہیں تھا، میرے خدا نے مجھے اٹھا دیا. یونیفائنگ ہوگی نا، یونٹی بائبل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ 66 کتابوں میں یونٹی نظر آتی ہے، تصادم نظر نہیں آتا. یہ ہماری عقل ناقص ہے کہ ہم کچھ آیتوں کو سمجھتے نہیں تو کہہ دیتے ہیں یار یہاں یہ لکھا ہے یہاں یہ لکھا ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے بھائی صاحب ایک جگہ پہ لکھا ہے تو اپنا منہ کھول تو میں تیرے منہ کو بھر دوں گا، ایک جگہ پہ لکھا ہے تو پوشیدگی میں جا اور دعا کر تو خداوند تجھے اجر دے گا. اب میں منہ کھول کر دعا کروں یا میں پوشیدگی میں دعا کروں؟ میں کہ یار تو کر پوشیدگی میں لے، پر پوشیدگی میں منہ ضرور کھول لیں. آئی ایم جسٹ جوکنگ. میں نے اس کو کچھ اور آنسر دیا تھا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بائبل مقدس کی آیات کو ان کے کانٹیکسٹ سے نکال کر پڑھیں گے تو پھر تو کنفیوز ہی ہوں گے نا. اس میں خدا کی غلطی نہیں، اس میں ہماری غلطی، ہم سیکھتے نہیں یا اس کو کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھتے. اور کانٹیکسٹ کی ویلیو اب آگے چل کے بتاؤں گا جب ہرمیونیوٹکس پر لیکچرز شروع ہوں گے. چوتھی بات، اچھا اس کا حوالہ لکھ لیجئے ٹروتھ کے بارے میں، استثنا 18:22، استثنا 18:22 اور غلطیوں پہلا باب 8ویں آیت. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں حوالے ادھر پڑھاؤں، مجھے اچھا لگتا ہے میں حوالے پڑھاؤں لیکن ہم نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے. استثنا 18:22، غلطیوں پہلا باب 8 آیت. چوتھی بات، کیا تقاضا پورا کرنا ہے؟ چوتھا، کیا جو کتاب شامل کی جا رہی ہے وہ کتاب خدا کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہے، وہ خدا کی قوت کو ظاہر کر رہی ہے؟ کیا اس کے سننے اور پڑھنے والوں کی لائف چینج ہو رہی ہے؟ اسے ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسفارمیٹیو افیکٹ. جگہ نہیں ہے گی، میں ادھر لکھ دینا، ایتھے لکھ دینا یار. ٹرانسفارمیٹیو لمبا لفظ ہے، افیکٹ متاثر کن اثر، تبدیل کرنے والا اثر. بائبل کی 66 کتابوں کے شامل ہونے کی چیخ چیخ کر ایک چیز یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کو پڑھنے والا اس کی زندگی یہ تبدیل کر دیتی ہے. اور یہ بائبل کے الہامی ہونے کا بھی ایک ثبوت ہے کہ اس کو پڑھنے سے زندگیاں بدلتی ہیں. میں اور آپ اس کا ثبوت ہیں، اور یہ کتابوں کے الہامی ہونے کا بھی ثبوت ہے. سو کیا وہ کتاب خدا کا ایسا کلام ہے جس نے زندگیاں بدلی؟ آئیے یہ حوالہ پڑھ لیں، یہ بڑا اچھا ہوگا، چیز اور کلیریفائی ہو جائے گی. عبرانیوں 4:12 ذرا پڑھیں. عبرانیوں 4:12. ہاں جی، عبرانیوں 4 باب 12 آیت. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہاں جی، ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے اور کیا ہے؟ مؤثر، افیکٹ کرتا ہے. جی، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. جی آمین. ٹھیک ہے. تو کلام، تھینک یو بیٹ جی، کلام مؤثر ہے، افیکٹو ہے. کلام ایسی نالج کی باتیں نہیں ہیں، خالی فلسفانہ باتیں نہیں ہیں، اسکالرلی باتیں نہیں ہیں خالی. کلام اثر رکھتا ہے. تیرا کلام زمانے میں خدا بندہ جب بھی آیا اثر دکھا کے رہا. اور پانچویں اور آخری بات
جو biblical canonicity میں یا biblical canonship میں دیکھی گئی وہ کیا تھی کہ خدا کے لوگ جن کو خدا نے چنا ہے وہ بھی اس کتاب کو خدا کا کلام مانے. آپ کو پتہ یہاں ایک بہن تھی جو 70 برس کا ذکر, آپ تھیں کون تھی؟ ہاں جی, آپ کر رہی تھی نا 70 برس کا ذکر کہ قوم بنی اسرائیل کیا ہوگی 70 برس کی اسیری میں جائے گی, پھر خدا کیا کرے گا, ان کو چھڑا لے گا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے دانیل نبی نے یرمیہ کے صحیفے کا حوالہ دے کر یہ کہا جیسا کہ دانیل نے کتابوں میں سے کھوج لگائی اور یرمیہ میں یہ پڑھا, تو دانیل یہ مان رہا ہے کہ جو یرمیہ کا صحیفہ ہے وہ خدا کا کلام ہے. تو کیسے ہم ان کتابوں کو لے لیں, اس میں حصہ بنا لیں جو کوئی حوالہ ہی نہیں دے رہا؟ نہ پولس نے ان کتابوں کا حوالہ دیا, نہ یسوع مسیح نے ان کتابوں کا حوالہ دیا. تو ہم تو پھر انہی کو مانیں گے نا جن کے حوالے ہمارے یسوع نے بھی دیے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 5واں پوائنٹ بیٹا یہ ہے کہ وہ کتاب کو شامل کیا گیا ہے جس کو دیگر کتب یا دیگر لوگوں نے جو خدا کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ایکسیپٹ اور قبول کیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. آپ کو پتہ ہے جہاں پہ لکھا ہے دائیں میں چلتے بیل کا منہ نہ باندھ, ٹھیک ہے, تو آگے چل کے کیا لکھا ہے, یہ تموتھیس میں حوالہ ہے. دائیں میں چلتے بیل کا منہ نہ باندھ, تموتھیس میں, پہلا تموتھیس میں. آگے کیا ہے بتائیں ذرا, کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. تو یہ جو دائیں میں چلتے, اس پوائنٹ کو, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, بڑے غور سے سنیے گا. دائیں میں چلتے بیل کا منہ نہ باندھ, یہ تو استثنا میں سے حوالہ ہے. مزدور مزدوری کا حقدار ہے, یہ کہاں سے ہے؟ نئے عہد نامہ میں سے. کہاں سے ہے؟ لوکا کی انجیل سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب پولس یہ لکھ رہا ہے دائیں میں چلتے بیل کا منہ نہ باندھ, تو وہ استثنا کی کتاب کو خدا کا کلام تصور کر رہا ہے. اور جب وہ یہ لکھ رہا ہے کہ مزدور مزدوری کا حقدار ہے, تو وہ اناجیل کو بھی خدا کا کلام تصور کر رہا ہے. سو دیٹ از دا ریزن. اس بائبل کو سناؤ, اس بائبل کو سیکھو, اس بائبل کو پڑھو, اس بائبل کو سکھاؤ, اور اس بائبل کی تفسیر اس بائبل کے مطابق کرو. وہ باتیں نہ کیا کرو جو بائبل کہتی نہیں, اور بائبل روتی ہے کہ میں تو یہ کہتی نہیں جو تم کہتے ہو. تو بائبل کی تفسیر کے لیے بھی بائبل کا استعمال کرو. یہ ہے بائبلی علم التفسیر, اس لیے یہ باتیں آپ کو سکھائی گئیں. ٹھیک ہے, سو خداوند خدا آپ کو اس ٹیچنگ کے وسیلے سے برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.